دوستو، آج ہم آپ کو دنیا میں ہی خدا کی بنائی ہوئی ایک جنت نظیر وادی کی سیر کروائیں گے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو وادی نیلم کی سیر کروائیں گے، جو واقعی کسی جنت کے نظارے سے کم نہیں ہے۔ اسے دیکھنے والے اس کے مناظر کو آنکھوں سے نہیں ہٹا پاتے۔ مظفر آباد کے شمال مشرق کی جانب فطرت کے حسن کی جھلک وادی نیلم کے دل فریب نظارے نظر آتے ہیں۔ اس کی طرف سفر کرتے دریائے نیلم کو دیکھنے کا اپنا ہی نظارہ ہے۔ ایک طرف دریا کا ٹھاٹھے مارتا ہوا شور اور دوسری طرف سڑک کے ساتھ ساتھ بلند و بالا پہاڑیاں، سرسبز جنگلات اور گرتے ہوئے آبشار یقیناً کسی خواب کی طرح لگتے ہیں۔ ضلع نیلم دو بڑی تحصیلوں، 8 مقام و شاردرہ پر مشتمل ہے۔ مظفر آباد سے 84 کلومیٹر کے فاصلے پر 8 مقام ضلع نیلم کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ یہ شہر جدید سہولیات سے بھی آراستہ ہے۔ سیاحوں کو قیام کی سہولت فراہم کرنے کے لیے PWD کا بہترین ریسٹ ہاؤس قائم ہے، مگر یہاں آنے سے پہلے مظفر آباد سے اس ریسٹ ہاؤس کی بکنگ کروانا ضروری ہے۔ وادی نیلم کے خوبصورت نظاروں کی جستجو میں تھوڑا آگے بڑھیں تو آگے کرن کا مقام ہے۔ آزاد کشمیر کے اس مقام کے مقابل مقبوضہ کشمیر کے ضلع کوہاڑ کا نظارہ قابل دید ہے۔ کرن میں بھی آنے والے سیاحوں کی سہولت کے لیے آزاد کشمیر کے محکمہ سیاحت نے ریسٹ ہاؤس تیار کروائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹورسٹ ہاؤس بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ سیاحت بآسانی یہاں رہ سکے اور اس خوبصورت نظارے کو انجوائے کر سکے۔ کرن سے کچھ آگے بڑھیں تو دیواریاں، دو دنیال جیسے صحت افزا مقام اور بہت سے چھوٹے بڑے قصبے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں کی مخصوص طرز زندگی لوگوں کی فطرت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ کسی قسم کے دکھاوے کے بغیر بہت سادہ سی زندگی گزارتے ہیں۔ اس علاقے میں قدرت کی دیگر نعمتوں کے علاوہ لکڑی بھی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، اور دیار کی بہترین لکڑی یہاں کے جنگلات سے ہی حاصل ہوتی ہے۔
یہاں کی زمین مکئی کی کاشت میں خود کفیل ہے۔ اس کے علاوہ ناشپاتی، سیب اور اخروٹ کی بہترین پیداوار بھی اسی علاقے کی پیداوار ہے، جن کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مانگ ہے۔ وادی نیلم کی دوسری بڑی تحصیل شاردا ہے۔ یہ تحصیل دیواریاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور سطح سمندر سے 6250 میٹر بلند ہے، جو نظروں کو اور دلوں کو سرور دینے کے لیے نظاروں سے بھرپور ہے۔ قدیم زمانے میں کشمیر ہندو مذہب کی تعلیم کا بڑا مرکز رہا ہے اور 1000 سال قبل یہاں شاردا یونیورسٹی کا وجود قائم ہوا۔ اسی یونیورسٹی کی طرز تعمیر آج بھی دیکھنے کو والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اسی یونیورسٹی میں فلسفہ، مذاہب، تاریخ، جغرافیہ اور لسانیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کا شمار قدیم ترین عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی دیواروں کی اونچائی 100 فٹ تک ہے۔ چاروں طرف دیواروں پر نقش و نگار بنائے گئے تھے، جن کے نشانات آج بھی باقی ہیں۔ مغرب کی طرف اس کا مین دروازہ تھا، مگر اب اس یونیورسٹی کی چھت کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ آج یہ یونیورسٹی کھنڈر کا سا منظر پیش کرتی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ جب یہ آباد تھی تو دنیا بھر سے 5000 طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔